مثال دیں اس کی، مثال یہی سمجھ لو کہ رسول 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 کی طرف مضاف، تو یہ تو کہیں گے وہی شے، ایک شے، وہی شے اسی شے کی طرف، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہاں شے کا اپنے نفس پر ہی تقدم ہونا لازم آتا ہے، یعنی آپ مقدم بھی ہے، آپ مؤخر بھی ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور انہوں نے اس سب سے الف لام آد خارجی ثابت کیا، 7 سوال، اس کے بعد دلائل خارجیہ، اور اس کے تحت الف لام جو تمام کا پوری امت نے معنی لیا ہے اور جس پہ آمنہ کے لال نے مہر لگائی ہے، اور وہ حدیثیں قطعی ہیں، یقینی ہیں، یعنی درجہ یقین کو پہنچی ہیں، یوں سمجھو وہ قرآن ہے، جس نے اس کا انکار کیا اسی وقت کافر مرتد ہو جائے گا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ تو ہے یقین کے درجہ پہ، اور پوری امت نے بھی وہی مانا ہے، اور وہ بھی اجماع ہے، مجمع علیہ ہے، اور یہ ضروریات دین سے ہے، اگرچہ قرآن سے آپ کو نظر نہ آئے، قرآن سے آپ ثابت نہ کر پائیں، تو پھر بھی جو دلیل اجماعی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، وہ ضروریات دین ہو جاتا ہے، وہ اس کا انکار کرنے والا بھی کافر مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ آگے جا کے ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کے جواب۔ پہلے کچھ سوال تھوڑے دے سمجھ میں آئے، تھوڑی سی وضاحت مشکل تھی، لیکن کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پھر بیان سنیں کہ کچھ اور آ جائے گی۔ اب سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ان سارے سوالات اور دلائل خارجیہ کا رد بلیغ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الجواب، حضور پر نور، حضور دیکھیں یہ ہے عشق، یہ کیا ہے، اور یہ سارے ہیں فسق، یعنی سمجھو ان کی ذات بھی فسق ہے۔ عمر صاحب جانتے ہیں، علماء صاحب بھی جانتے ہیں، میں نے جو بات کی ہے بڑی گہری کر گیا ہوں۔ کیا کر گیا ہوں؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ عدل ہے، کو بندہ بھی عدل ہوتا ہے، جو عدل ہی اتنا کرتا ہے وہ عدل ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو جو شیطانیت اتنی کرے وہ شیطان ہو جاتا ہے، وہ فسق ہو جاتا ہے۔ سمجھو اس پاؤں سے لے کے سر تک گناہ ہی گناہ ہے، فجور ہی فجور ہے، فجور ہی۔ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور پر نور، حضور پر نور۔ اب کس کس کا جائے گا دل سے غرور؟ پہلا جملہ عشق پہ مبنی، حضور سبحان اللہ لقب ہے آقا کا، کیسے بے حضور ہیں، کہتے ہیں حضور حاضر نہیں تو پھر کہتے بھی حضور ہیں، نہیں سمجھے؟ میں کہتا ہوں کیسے بے حضور ہیں اور کہتے ہیں حضور، تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے حضور، سمجھ آئی؟ حضور کہتے ہیں اس کو جو حاضر ہوتا ہے، اسے ہی حضور کہتے ہیں نا۔ چلو میں نے ایک اور طرح کی بات کیا، وہ لقب تو ہوتا ہے نا، جیسے بندے کو بھی کہتے ہیں حضور، لیکن یہ بندہ کیسا حضور ہے جو آقا حضور ہیں، اور یقیناً حضور اللہ کے فضل سے حضور ہیں، اور ادھر بھی ہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، اسے کہتے ہیں حضور ہیں اور ضرور ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور پر نور، حالی یہ نہیں کہا حضور نور، یہ بھی تو ایک جملہ ہے نا، لیکن امام نے، امام اہل سنت، امام عاشقاں، آپ کہتے ہیں حضور سرتا پا نور، سرتا پا نور، حضور نور سے بھرے ہوئے، حضور پر نور، خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وعلیہم اجمعین کا خاتم، یعنی بعثت میں آخر، بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین، یعنی بعثت میں حضور جمیع انبیاء کے آخر، بعد میں آئے ہیں، بنے پہلے ہیں، اور نبوت پہلے نبی حضور ہیں، پھر نبی آتے رہے، لیکن جب یہاں آئے بعثت ہوئی تو بعثت میں آقا آخر جمیع انبیاء،
جمیع انبیاء والمرسلین کے آخر ہیں، یعنی ہر نبی کا سلسلہ حضور پہ رک گیا ہے اور حضور جمیع انبیاء و مرسلین کے آخر ہیں، بلا تعویل. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے. کوئی اور معنی دینا قطعاً اس کی اجازت نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی اور معنی نہیں، کوئی خاص کرنا نہیں. جیسے وہ سوالات پیچھے ہیں کہ بعد مراد ہوں گے، بعد اس سے یہ ٹوٹ گیا، یہ جمعیت آ گئی، کل سے ٹوٹ گئی، اضافت ہوگی تو یہ بھی ٹوٹ گئی، یہ بھی ٹوٹ گئی، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹوٹا ہے اور اعلیٰ حضرت میں کس کو ٹیکا لگایا ہے. پھر ٹھیک ہے، وہ بات پھر جڑ بھی جاتی ہیں نا، بس جڑ بھی جاتی ہیں تو بات پھر ٹوٹے ہی رہتے ہیں، ٹوٹے ہی. تو اعلیٰ حضرت پہلے کہا یہ جتنی بھی تعویلیں پیچھے کی ہیں، تعویلیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھی گفتگو کی جائے تو اعلیٰ حضرت ساروں کا جواب دے دیا. یہ موقف میں سب آگے تو ڈیٹیل ہے، یہ حکم تو اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں سب کا. فرمایا کوئی اور معنی نہیں چلے گا، بلا تعویل بلا تخصیص. آیت میں خاتم النبیین کو خاص نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنے عموم پر رہے گی، یعنی تمام انبیاء کے آخر ہیں، تمام مرسلین کے آخر ہیں. یہ جو پیچھے باتیں تھی، یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے. ضروریات اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا اسی وقت کافر مرتد ہو جاتا ہے. اسی وقت جو اس کا منکر ہو، جو میں نے پیچھے کہا حضور پر نور خاتم الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم اجمعین کا خاتم ہونا، یعنی بعثت میں جمیع انبیاء کے آخر، جمیع مرسلین کے آخر، بلا طویل بلا تخصیص. کوئی اور معنی نہیں چلے گا، آخر ہی چلے گا، جمیع کا چلے گا. جمیع نبیین جمیع مرسلین کے آخر بلا طویل بلا تخصیص عام پہ رہے گا. کوئی فرق، کوئی نبی خاص نہیں کیا جائے گا، ہر نبی کے خاتم. یہ ضروریات دین سے ہے، یاد ہو رہا ہے؟ ضروریات. جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک، اس میں ادنا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اردو کا ادنا نہیں ہے، یہ عربی کا ادنا ہے. یہ کس کا ہے؟ اور ادنا بہت تھوڑا شک ہوتا ہے. ایک شک کرنے والا، ایک ادنا شک کرنے والا، کتنا فرق ہے. ایک کو تو بہت شک ہے، ایک کو تھوڑا سا شک ہے. ادنا زیادہ، تھوڑا شک اور شبہ. کیا شبہ؟ اس نے اگر اس کی بھی اس مسئلہ میں راہ نکالی، یہ جو تھوڑا سا شک ہے اس کو ادنا سا کہ ہو سکتا ہے کہ سب کی آخری نہ ہو سکتا بہت کم. فرمایا یہ بھی کافر مرتد ملعون ہے. کافر تو جو سری کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں بعد مراد ہے، تو بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو منکر ہے، یہ منکر بھی نہیں ہے، اور یہ فل شک کرنے والا نہیں اور آدھا شک کرنے والا بھی نہیں، بہت کم شک کرنے والا ہے، بہت کم شبہ ہے. میں یہ بھی نہیں بچ سکتا. ایسا شخص بھی کافر ہے، اور جو ان لوگوں کے کفر میں شک نہ کرے اور عذاب میں شک نہ کرے وہ بھی کافر مرتد ہے. یہ سارے پھر آیت کریمہ پڑھ دیا اعلیٰ حضرت نے پڑھی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ حدیث متواتر لا نبی بعدی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے آخر ہیں. اور حدیث قطعی جو زبان مصطفیٰ سے ہے، خود خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان فرما دیا، لا نبی بعدی. حدیث قطعی یقینی ہے. فرمایا اللہ خاتم النبیین محبوب ہیں تو حضور پر نازل
نازل ہوا قرآن، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے آمنہ کے لال کو دیکھنا پڑے گا، پہلے زبان مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو جب زبان مصطفیٰ خود ہی تعین کر دے اور اس کی توضیح کر دے تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، کافی زبان مصطفیٰ ہے، اور پھر وہ ہم تک شروع سے لے کے اب تک قطعیت میں پہنچی ہے، یقین کے درجے میں پہنچی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین، رب نے فرمایا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے وضاحت کر کے مور لگائی ہے، میں لا نبی بعدی، یہ قطعی حدیث ہے، یعنی میں ہی سب نبیوں کا آخر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بن سکتا، نہ اسے منصب نبوت مل سکتا۔ دیکھو آگے فرماتے ہیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ۔ اب دیکھیے اعلیٰ سے پھر دوسری بات کرتے ہیں، ایک تو لا نبی بعدی قطعی حدیث ہے، میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ لا نبی بعدی کون سی حدیث ہے؟ یعنی اس کا مضمون یقینی ہے، ایسے سمجھو قرآن، ایسے ہی جیسے قرآن کے ایک قرآن کا انکار کفر ہے، کسی چیز کا بھی انکار کفر ہے۔ اب دوسری دلیل کیا ہے؟ تمام امت مرحومہ نے سلفن و خلفن، سلفن سلفن و خلفن، اب کیا ہے سلف خلف؟ وہ لوگ بھی سلف ہی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگرچہ سلفیوں کی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن لکھتے ہیں سلفی ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سلفی۔ ہمارے بزرگ جو گزرے، خلفی جو ان کے پیچھے نائب بنے آئے، ایک جاتا ایک آتا ہے سلف خلف سلف خلف سلف خلف، اب ہم تک اب خلف ہیں پیچھے سلف ہیں۔ اب اسی طرح اگلے آئے گا تو وہ کہیں گے یہ خلف ہیں پیچھے سلف ہیں، جو گزر چکے وہ سلف ہیں، جو آ رہے ہیں وہ خلف ہیں، پھر جو خلف جاتے ہیں تو وہ سلف بن جاتے ہیں، تو جو بعد میں ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ خلف 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 نہیں خلف، خلف تو نلائق کو کہتے ہیں، اس قادیانی پہ لگاؤ، کس پہ؟ فخلف من بعد خلف، اللہ سے بتا ان کے بعد نلائق آئے، ان کے نائب بنے، کیا بنے؟ نلائق۔ تو اسے خلف کہو، بلکہ نلائق بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے نلائق پھر بھی کچھ ہوتا ہے، نلائق اسے کیا کہنا چاہیے وہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ سلفن خلفن، سلفن یعنی صحابہ سلف ہیں، ان کے بعد آنے والے خلف ہیں، پھر وہ سلف ہیں، ان کے بعد آنے والے پھر خلف ہیں، پھر خلف کے بعد سلف ہیں، پھر سلف کے بعد خلف ہیں۔ میرے اعلیٰ عظمت ہے چلتا رہا، سلف خلف ہوتے رہے، آج تک سلف خلف میں یہی معنی ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، زیادہ یہ بھی قطعی ہے، یہ بھی چلو ادھر سے کوئی کہے تو ادھر مر جائے گا، ادھر سے نہیں، ہر زمانے میں سلف خلف نے یہی کہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور کوئی منصب نبوت کسی کو مل ہی نہیں سکتا، یہ قطعیت ہو گئی۔ اور پھر ہمارے یہی معنی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص بلا تعبیر، کوئی اور معنی نہیں لیا جائے گا، کوئی اور تخصیص نہیں، بعد نبی ہر امت آئی، ہر جماعت آئی، جب بھی آئی انہوں نے کہا کوئی معنی اور نہیں چلے گا، معنی وہی چلے گا جو آمنہ نے فرمایا، لا نبی بعدی، اس میں پوری امت رہی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا تخصیص تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد۔ ایک اور ٹیکہ لگایا اعلیٰ حضرت، کیا لگایا؟ یہ کوئی ڈاکٹر والا ٹیکہ نہیں ہے، یا دوسری سمجھ پہ اور ٹیکہ، اور ٹیکے نے کی کرنا ہے، تھوڑی دیر بعد بندہ صحیح عارضی ٹیکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے وہ ٹیکہ لگایا ہے کہ یہ جائے گا، کہاں جائے گا؟ یعنی دلائل ایسے دیے ہیں کہ یہ ٹیکے کیا ہیں؟ یہ نور ہے جو سنی کے سینے میں سرور ہے، اور ان کے اندر زہر کیا ہوتا ہے؟ زہر سے بھی بندہ مر جاتا ہے، یہ مرتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جلائیں گے، چلائیں گے، یہ جل جائیں گے، پھر جلد بدلیں گے، مریں گے نہیں۔ کیا سزائیں ہیں؟ مریں گے نہیں، یہ نہیں کہ جنت میں مر جانا ہے، بس مر کے ذبح ہوگی، اب نہیں ختم ہوگی، اب جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے جلیں گی، پھر جلد آئے گی، پھر جلیں گے، پھر جلد آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ موت اندازہ لگاؤ، ایمان اتنی بڑی دولت، آج قدر کرو ایمان کی، چھوڑ دو ان کو ظالموں کو، آخرت دیکھو،
یہ تو ایک تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہاں تو موت ہی نہیں آنی ہے کہ نہیں؟ ایسا قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے اوپر جاؤ نا تو کیا ہے؟ نہ زندگی نہ موت. وہ کیا ہے؟ نہ موت نہ زندگی. یہ بھی ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے. وہ کیا ہے؟ نہ موت نہ زندگی، درمیان درمیان. اللہ پاک محفوظ رکھے. تو یہ قانا سب سے نیچے ہوگا، اور اس کے چیلے منافق یہ دجال سب سے نیچے ہوں گے. سب سے سخت سزا منافق کو ملے گی، اور انہیں ملے گی، یہ منافقین ہیں. اب تو اقبال حضرت فرماتے ہیں حضور کے ساتھ لگایا نا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی بات بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا نا حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد. دو میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے ایک تفسیر تھی، وہ تفسیر فتح المنان تھی، اور وہ سلفی کی تفسیر تھی. جس کی اور اس نے کہا تھا یہ جو میری تفسیر ہے، تفسیر یہ اسرائیلی شاہ سے خالی ہے. کیا کہا تھا اس نے؟ یعنی کہہ لو الخالی عن الاسرائیلی شاہ تھی. اس نے کہا اسرائیلی روایات سے میری تفسیر پاک ہے، میری تفسیر خالی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا یغنی، یہ جو میری تفسیر ہے عن جمیع تفاسیر، اس نے کہا یہ میری تفسیر ساری تفسیروں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، یہ مستقل مشکل کشا ہے تفسیروں میں. یہی مطلب ہے. اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے. یہ کہتا ہے میری تفسیر بے پرواہ ہے. واہ، سلفیوں کی تفسیر بے پرواہ ہو جائے تو آمینہ کے لال کچھ بھی نہ ہو، وہ مشکل کشا بھی نہیں، اور یہ تفسیر مشکل کشا بھی ہے، کسی کی محتاج نہیں. کہتا ہے تفسیروں میں ساری تفسیریں میری فتح المنان کی محتاج ہیں، اور یہ ان سے بے پرواہ ہے، ان سے بے پرواہ ہے، لیکن ساری محتاج ہیں، یہ ان کی مشکل کشا ہے. تفسیر مشکل کشا ہو گئی، تفسیروں کی حاجت روا ہو گئی تو آمینہ کے لال کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ صحیح کرو اپنا. کیا کر رہے تم؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تفسیریں مشکل کشا ہوتی ہیں. یغنی کا لفظ ہے، اغنا یغنی، اغنا کو مغنین. مغنی کون ہے؟ پڑھو. اللہ ہے غنی کرنے والا. لیکن اللہ باب فرماتا ہے میں غنی ہوں، میں نے محبوب کو بھی اغنا دیا ہے، محبوب کو بھی غنی بنایا ہے. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یا بھی اغنا ہے تو وہ کہتا ہے مغنی ہے. ایسی تفسیر ہے، ایسی. تو جب ہم نے دیکھا تو اس میں بھی یہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور باقی میں نے بڑی بڑی جو تفاسیر کا ذکر کیا، میں نے کہیں وہ قید نہیں پڑھی جو اس نے لگائی، تو آج پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی لگی ہوئی. یہ بتانا چاہتا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد. اگر میں ساتھ بعد کی وضاحت کروں اس پہ بھی کافی ٹائم چاہیے. پھر بتانا پڑے گا اول کسے کہتے ہیں. اول سے پہلے بھی کوئی ہوتا ہے، اول سے پہلے بھی کیوں ہوتا ہے، اور اول کے بعد بھی کیوں ہوتا ہے. نہ اول سے پہلے کوئی ہوتا ہے، نہ اول کے بعد کوئی ہوتا ہے. ہاں اول کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، اول کے. تو پھر جب نفی لگائی جاتی ہے تو بعد کی جو کی جاتی ہے تو ساتھ کی بھی کی جاتی ہے. آپ یہ کوئی بکواس نہ کرتے کہ خاتم النبیین بعد کے ہیں اور ساتھ تو ہو سکتا ہے. تو کیا یہی تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی دیوبندیوں کا ملا، جس پہ کتنے علماء اور حرمین شریفین کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، ایسا شخص کافر ہے، اس نے زمین میں 6 نبی مانے. کتنے؟ حضور کی موجودگی میں. پھر آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں جن قسمیں بھی مختلف ہیں، یعنی حضور انسانوں میں کہاں ہوگا، جانوروں میں. جانوروں میں بھی نبی، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو دکھائیں گے ہم. اس لیے تو کہا یہ بھی کافر ہیں اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں. تو آدھا سے کہتے ہیں نہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے نہ حضور کے ساتھ نہ حضور کے بعد کوئی
नबी नहीं हो सकता। अब ये ज़हन रखना पक्का, कहीं आप फिसल जाएं, आप बात की बात करें, वो क्या सातों हैं, किधर नफी, चुप कर, न साथ न बात, न साथ न बात। ये आला हज़रत ने बात की, कहा क़यामत तक किसी को नबूवत मिलनी मुहाल और नामुमकिन है। और इसी पे आला हज़रत ने ये गुफ्तगू की। अब मैं बात को बस क्लोज करके ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि फिर दलाइल की जो हम करेंगे वजाहत थोड़ी सी कर दी है, तो आपके लिए तो इतना भी काफ़ी है, लेकिन आप इसको आगे लेके चलेंगे। और कल आला हज़रत के मज़ीद जो आला हज़रत ने वजाहत की, मैं तो समझता था कि बहुत करूँगा, ये तो एक ही सफ़ा भी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, वो टाइम बहुत हो गया। तो अभी तो साहब कितने सफ़े हैं, ये देखो कि इस पे बात करें सारे आला हज़रत को यूँ मैं पढ़ के बताऊँ तो आपको पता ही नहीं चलना कि बात क्या की है, सार से उतर जानी है, सार से कुछ आपने कहा नहीं, ये कर सामने आ रही, क्या कर दिया, हमसे ज़्यादती कर दी है। इसलिए फिर आला हज़रत की बात बड़ी ऊंची है, उसे खोल खोल के बयान करना पड़ता है। आला हज़रत, आला आला हज़रत। अब देखो कुछ फुक़ाहे किराम के जो फतावा हैं उस हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ। कल फिर बहस करेंगे 7 सवालों पे। हुक्म तो लग रहा है आज, अभी हुक्म बताया जा रहा है जो आला हज़रत ने बताया, अभी 7 सवाल और दलाइल खारजिया पे बहस है, और शैतान को वहाँ पहुँचाना है, आगे नहीं निकला हुआ मसीह निकले ही गई नहीं, उसके चेले जितने भी हैं सारे। लेकिन अभी आज इतनी सैर कर लिया। वो क्या लिखते हैं आला हज़रत, किसका फतवा है ये पहला, अल अशबाहु वन नज़ाइर, अल अशबाहु बाबुर रिद्दा इदारतुल कुरआनी वल उलूमुल इस्लामिया कराची, वहाँ का ये छपा हुआ है। और फतावा हिंदिया बाबु अहकामिल मुर्तद्दीन, और नीचे अशिफा बितारीफ़ी हक़ूक़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्लुन फ़ी तहक़ीक़िल क़ौली फ़ी इकफ़ारिल मुतअव्वलीना। ये आला हज़रत जो लिखा उसके नीचे हवाले भी हैं। पहले नंबर पे क्या है सुनो, फतावा आलमगीरिया वगैरह में ये बात, इज़ा लम यारिफ़िर रजुल अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरल अंबियाई फलैसा बिमुस्लिमीन लिअन्नहु मिनज़ ज़ुरूरिय्याति। ये नहीं कि आला हज़रत ने हुक्म दे दिया तो हम कहें बस आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं दिया, पूरी उम्मत का है। आला हज़रत तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो पहला फतवा अल अशबा वन नज़ाइर, फतावा आलमगीरिया, फतावा यतीमियतुद दहर, ये फतावे हैं। तो क्या है, इज़ा लम यारिफ़िर रजुल, जब मर्द ये ना पहचाने, अब तुरंत तवज्जो से सुना, एक एक बात में डूबना आपने। एक बंदे को ये इल्म नहीं है, एक बंदे को इल्म नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया है, इल्म ही नहीं, इनकार नहीं कर रहा, शक नहीं कर रहा, क्या है उसे इल्म ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि हुजूर आखिरुल अंबिया हैं, तो क्या बच जाएगा? इल्म नहीं ना, इनकार नहीं कर रहा, शक नहीं कर रहा, अदना शक भी नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? कहते हैं फलैसा बिमुस्लिमीन, ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, इसका इल्म फर्ज, इसका इल्म फर्ज है, बड़े फर्जों का फर्ज है, फर्जों का फर्ज है। फलैसा बिमुस्लिमीन, क्यों? लिअन्नहु मिनज़ ज़ुरूरिय्याति, क्योंकि ये मसला सन्नियात से नहीं, ये मसला ज़रूरियात से है। तो ज़रूरियात जो होते हैं उनका इल्म फर्ज होता है, तो जो नहीं उसे ये नहीं पता अल्लाह है, खारिज, ऐसा उसे किताबों का नहीं पता, मुसलमान होगा? कहा ना, जिसे पता ही नहीं, लम यारिफ़िर रजुल अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया, उसे नहीं पता, कहा फलैसा मुस्लिमीन, वो मुसलमान नहीं। दलील क्या? लिअन्नहु, ये मसला आखिरुल अंबिया, खातिमुल अंबिया का मसला, ये ज़रूरियात दीन से है, जिसका आम व खास को जानना ज़रूरी है। ज़रूरियात दीन कहते ही उसको है, आम को भी इसका इल्म हो, खास को भी इसका इल्म हो, उसे ज़रूरियात दीन को कहते हैं, ज़रूरियात दीन कहते हैं। और उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, और उसका इल्म हासिल न करने वाला कहाँ जाएगा? हुज़ूर आखिरुल अंबिया है। शिफा शरीफ में है कि कज़ालिका युकफरु मन इद्दआ नबुव्वता अहदिम मा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
أو بعده إلى قولي فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه رسل أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل أن هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. اب سنو کیا کہتے ہیں شباشی میں قاضی ایاز علیہ رحمۃ الرحمن. آپ فرماتے ہیں یعنی جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو آگے بات ہوئی، خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا اعادہ کرے کافر ہے. کیا ہے؟ جس نے دعویٰ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی نبوت کا، کسی نے بھی دعویٰ کیا تو کہتے ہیں وہ کافر ہے. اس قول تک یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو زمانے میں تو حضور کے ساتھ کر دیا نا، مائی جو آل حضور کہہ رہے ہیں زمانے میں حضور کے ساتھ ہی، خواہ حضور کے بعد. ہاں اسے میں کہتا ہوں سمجھنا بھی مشکل ہے تو سمجھانا تو مشکل ہے. سمجھانا سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس کو سمجھو کہ آہا دعویٰ کیا کسی ایک کی نبوت کا، آپ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ، او بعدہ یا آپ کے بعد، جو اعلیٰ نے فتویٰ دیا کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد، کافر مرتد ملعون ہے. کافر یہی بات کر رہے ہیں. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، حضور کو جھٹلانے والا ہے. دلیل کیا ہے جھٹلانے والا ہے؟ کیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خبر دی ہے اس بات کی کہ خاتم النبیین ولا نبی بعدی. حضور نے خود ہمیں خبر دی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور حضور نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ خاتم النبیین ہو. اور کیا ہو؟ وَأَنَّهُ أُرْسِلَ كَافَةً لِلنَّاسِ،